اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر ناظرین محترم آپ اپنے خواب ہمارے اس پروگرام میں بیان کر سکیں گے، اور اب یہ اہتمام ہم نے کیا ہے انشاءاللہ کہ بدھ اور جمعرات یہ ہم نے خواب کی تعبیر اور آپ کے مسائل حل وظائف سے اس کے لیے مختص کر دیا ہے۔ آج علامہ حمزہ علی قادری صاحب آپ کے خوابوں کی تعبیر بیان کریں گے، اور انشاءاللہ کل مفتی عابد مبارک صاحب جیسے کہ پچھلے ہفتے ہمارے ساتھ موجود تھے وہ خوابوں کی تعبیر بیان کریں گے۔ خواب ایک مسلمہ حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت ہے ناظرین محترم جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی مذہب میں خواب سے انکار نہیں ہے۔ اچھا خواب مومن کے لیے بشارت کا درجہ رکھتا ہے، اور اس کی تعبیر کسی سمجھدار نیک آدمی سے معلوم کرنی چاہیے جو فن تعبیر کا ماہر ہو، اچھا معبر ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواب تین قسم کے ہوتے ہیں۔ اچھے خواب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں، اور بعض خواب شیطان کی طرف سے پریشان کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور بعض خواب انسانی نفس کی گفتگو پر مبنی ہوتے ہیں۔ قرآن کے متعدد مقامات میں مختلف نوعیتوں سے خواب کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور احادیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قدر تفصیل بیان فرمائی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب کا وجود حق ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ دیگر افراد کا خواب اگرچہ حجت شرعی نہیں، لیکن یہ فیضان الوہیت اور برکات نبوت میں سے ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور اس سے مراد علم نبوت ہے، یعنی رویائے صالحہ اور علم نبوت کے اجزاء اور حصوں میں سے ایک جزو اور حصہ ہے۔ اور اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اور بہتر خواب کی فضیلت اور منقبت بیان فرمائی ہے، اور اسے نبوت کا پرتو قرار دیا ہے۔ اہل علم نے بھی خواب کی حقیقت کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی ہے، اور فرمایا ہے کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم تو نفس کا خیال ہے، یعنی انسان دن بھر جن امور میں مشغول رہتا ہے اور اس کے دل و دماغ پر جو باتیں چھائی رہتی ہیں وہی رات میں بصورت خواب مشکل ہو کر نظر آتی ہیں۔ مثلا ایک شخص اپنے پیشہ ور روزگار میں مصروف رہتا ہے، اور اس کا ذہن و خیال انہی باتوں میں فکر اور یعنی ادھیڑ بن میں لگا رہتا ہے جو اس کے پیشہ ور روزگار سے متعلق ہیں، تو خواب میں اس کو وہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ یا ایک شخص اپنے محبوب کے خیال میں مگن رہتا ہے، اور اس کے ذہن پر ہر وقت اسی محبوب کا سایہ رہتا ہے، تو اس کے خواب کی دنیا پر بھی وہی محبوب چھایا رہتا ہے، اس کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طرح عالم بیداری میں جس شخص کے ذہن و خیال پر جو چیز زیادہ چھائی رہتی ہے وہ اس کو خواب میں نظر آتی ہے، اور اس طرح کے خواب کا علماء کہتے ہیں، معبرین کہتے ہیں کہ کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دوسری قسم ڈراؤنا خواب ہے۔ ڈراؤنا خواب، یہ خواب اصل میں شیطانی اثرات کا پرتو ہوتا ہے۔ اب شیطان چونکہ ازل سے بنی آدم کا دشمن ہے، اور وہ جس طرح عالم بیداری میں انسان کو گمراہ کرنے اور پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح نیند کی حالت میں بھی وہ انسان کو چین نہیں لے دیتا۔ چنانچہ وہ انسان کو خواب میں پریشان کرنے اور ڈرانے کے لیے طرح طرح کی حربیں استعمال کرتا ہے۔ کبھی تو وہ کسی ڈراؤنی شکل و صورت میں نظر آتا ہے جیسے خواب دیکھنے والا انتہائی خوفزدہ ہو جاتا ہے، اور کبھی اس طرح کے خواب دکھلاتا ہے جس میں سونے والے کو اپنی زندگی جاتی نظر آتی ہے، جیسے وہ دیکھتا ہے کہ اسے کسی نے گولی سے مار دیا یا کوئی بھی ایسی بات۔ اور اسی طرح خواب میں کچھ ایسی باتوں کا ہو جانا جو کہ موجب غسل ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس کی وجہ سے نماز فوت یا قضا ہو جاتی ہے، اور یہ اسی شیطانی اثرات کا کرشمہ ہوتا ہے۔ اور پہلی قسم کی طرح یہ بھی بے اعتبار اور ناقابل تعبیر ہوتی ہے۔
اسی طرح کے ڈراؤنے اور برے خواب سے حفاظت کے لیے حدیث میں اس دعا کی ہدایت دی گئی ہے، اور یہ دعا میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ ہمیں سب کو یہ دعا یاد رکھنی چاہیے۔ سنن ابی داؤد میں دعا کے یہ الفاظ منقول ہیں، ترمذی شریف میں یہ دعا موجود ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ تامات من غضبہ وعذابہ ومن شر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون۔ پھر پڑھتا ہوں، اعوذ بکلمات اللہ تامات من غضبہ وعذابہ ومن شر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے جامع کلمات کے ذریعے خود اس کے غضب اور عذاب سے، اور اس کے بندوں کے شر سے، اور شیطانی وساوس اور اثرات سے، اور اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس آئیں اور مجھے ستائیں۔ خواب کی تیسری قسم وہ ہے جس کو من جانب اللہ یعنی بشارت کہا گیا ہے، کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے خواب میں بشارت دیتا ہے، اور اس کے قلب کے آئین میں بطور اشارات و علامات ان چیزوں کو مشکل کر کے دکھاتا ہے جو آئندہ وقوع پذیر ہونے والی ہوتی ہیں، جن کا تعلق مومن کی روحانی و قلبی تمانیت سے ہوتا ہے۔ اور خواب کی یہی وہ قسم ہے جو لائق اعتبار اور قابل تعبیر ہے، اور جس کی فضیلت و تعریف حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ ایسا خواب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت اور خوشخبری ہوتا ہے کہ وہ بندہ خوش ہو، اور اس کا وہ خواب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے حسن سلوک اور امید آوری کا باعث اور شکر خداوندی میں اضافے کا موجب بنے۔ اور برا خواب شیطانی اثرات کا عکاس ہوتا ہے، یعنی برے خواب سے انسان فطری طور پر پریشان اور غمگین ہوتا ہے، جس سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت دی ہے، مشکات شریف میں ہے کہ جو شخص برا اور ناپسندیدہ خواب دیکھے اس کو چاہیے کہ بائیں طرف 3 بار تھتکار دے، تھوک دے، اور 3 بار تعوذ یعنی شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، اور اپنی اس کروٹ کو تبدیل کر دے، یعنی جس کروٹ پر وہ سو رہا ہے اسے تبدیل کر دے جس پر وہ خواب دیکھنے کے وقت سو رہا تھا۔ دائیں طرف لیٹا ہے تو بائیں طرف ہو جائے، بائیں طرف ہے تو دائیں طرف ہو جائے۔ یہ تو خواب سے متعلق چند باتیں ہیں، اور اب آپ کے خوابوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تیار ہو جائیے، کیونکہ یہ پہلا سیگمنٹ ہے جس میں مولانا علامہ حمزہ علی قادری صاحب آپ کے خوابوں کی تعبیر بیان کریں گے، اور پھر دوسرا سیگمنٹ مولانا بشیر فاروق قادری صاحب سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے سربراہ، اور مسائل آپ کے حل وظائف سے، تو وہ دعائیں بتائیں گے آپ کو۔ تو قبل اس کے کہ میں علامہ حمزہ علی قادری صاحب کو یہاں پر زحمت دوں اور تعارف کراؤں، بس ایک چھوٹی سی بات آپ سے اور کہنا چاہتا ہوں، سوال بھی آپ کے سامنے رکھوں گا ایک وقفے کے بعد۔ چھوٹی سی بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قوم نے بھی بڑے خواب دیکھے تھے، خواب دیکھے تھے کہ 62-63 کی چھلنی میں چھن کے، گو کہ اس پر بڑے تحفظات ہیں سب کو، میری بھی ریزرویشنز ہیں، سب کی ہیں، کہ اس طرح سے اس کا استعمال جو کیا گیا ہے وہ بہت غلط تھا، لیکن خواب تھا کہ شاید کچھ اچھے لوگ آ جائیں گے، خواب تھا کہ شاید کرپٹ، چور، لٹیرے، شراب پینے والے، نظریہ پاکستان کو تسلیم نہ کرنے والے، اسی طرح دین اسلام سے دور رہنے والے، یا اور بھی بہت ساری معاشرتی برائیوں میں مبتلا افراد، شاید ان کی چھان ہو جائے گی، چھلنی سے گزر کر وہ باہر رہ جائیں گے۔ یہ ہم نے خواب دیکھا تھا، اور خواب کافی دن تک دیکھتے رہے ہمیں یہ خواب ریٹرننگ افسران نے دکھایا ہمیں خواب، لیکن آج جو اس کی تعبیر ہمارے سامنے آئی ہے، سبھی واپس آ گئے ہیں، سبھی وہیں پر موجود ہیں، سب وہی ہیں، سارے پرانے لوگ ہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کچھ نہیں، سب واپس، سب کی جو کاغذات نامزدگی پر اعتراضات تھے وہ مسترد ہو گئے، سب واپس۔ تو خواب کی تعبیر کبھی کبھی الٹی بھی ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالم اور عالم میں خوش آمدید۔ ایک عالم خواب کا، یہ ہمارے سیگمنٹ کا نام ہوا کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی اگلے جو پروگرام میں آپ یہ ٹائٹل بھی دیکھ لیں گے۔ آج ہی ہم نے نام رکھا ہے ایک عالم خواب کا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین، آپ
خطیب اہل سنت ہیں، نائب امیر جماعت اہل سنت سندھ، آپ کے ہمارے سب کے جانے پہچانے قابل احترام، اور ان کی یہ خصوصی مطلب سمجھ لیجئے کہ کرم نوازی بھی ہے، گو کہ ان کی خصوصیت ہے، لیکن ہمارے لیے خصوصی کرم نوازی ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں، اور یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ انتہائی خوبصورت تعبیر خوابوں کی بیان کرتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ بھئی علامہ صاحب سے ہم گزارش کریں، ریکویسٹ کریں کہ ایک دن ہمیں دے دیا کریں۔ تو آج ہم نے ان سے ریکویسٹ بھی کی، اور یہ ان کی محبت ہے، ان کا پیار ہے کہ ہر بدھ، ویسے بھی ہر بدھ ہر کام سدھ، تو بدھ کے روز ہی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، اور جمعرات کے روز انشاءاللہ مفتی عابد مبارک صاحب تو تشریف فرما ہے، مولانا سید حمزہ علی قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنی عزت دی ہے کہ میرے نفس کے لیے کافی امتحان ہے، اور خواب تو یقیناً نفس انسان ہے یا تخویف شیطان ہے یا مبشرات رحمان ہے۔ جی میں تعبیر ہی نہیں دیتا، میرے بس میں ہوتا تو لوگوں کو اچھے خواب بھی دیتا۔ کیا بات کیا آپ نے، واہ واہ واہ، ہم تو ان لوگوں کے آپ کے بس میں ہوتا ہے تو اچھے خواب دیتا، واہ واہ دیتا واہ کہ واہ، وہ لوگ جو اللہ والے لوگ ہیں وہ خواب بدل دیتے ہیں تعبیر سے پہلے، سبحان اللہ سبحان وہ اللہ، خواب بدل دیتے ہیں تعبیر سے پہلے، تقدیر بدل دیتے ہیں تدبیر سے پہلے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آغاز آپ کی اجازت ہو تو کریں، بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے میری بہن۔ عامر بھائی میں ہنا بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی ہنا فرمائیے۔ ہاں جی عامر بھائی، میں نے خواب دیکھا تھا 26 شعبان اور 27 دسمبر کی، تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے جی کہ میں جو ہوں جاگ رہی تھی، پھر ایک دم میری آنکھ لگی سویرے تو دیکھ رہی ایک دم بالکل پتھریلی زمین ہے، جیسے دراڑیں پڑی رہتی ہیں ایسی زمین ہے، اور بہت ہی بڑا اور گھنا درخت ہے، لیکن وہ بھی بالکل بنجر، جیسے دیمک لگا ہوا ہوتا ہے نا، اس ٹائپ کا ہو رہا ہے۔ صحیح۔ گھاس بھی ہے، وہ بھی سب ایسے ہی ہے، عجیب، بالکل ایک دم عجیب سی خشک بالکل۔ تو اتنے میں ایک پرندہ آ کر، جس کے سر پہ سنہرا تاج ہوتا ہے، چونچ بھی اس کی سنہری ہوتی ہے، اور تقریباً سب رنگ ہوتے ہیں، بہت خوبصورت پرندہ، وہ آ کے اس درخت کی ایک شاخ پہ بیٹھتا ہے اور اپنی چونچ مارتا ہے، تو لمحے میں جو ہے پورا سب ہرا بھرا ہو جاتا ہے، ایک دم صحیح، سب گھاس بھی، زمین بھی، ٹھیک ہے، سب، وہ ٹھیک درخت پورا ٹھیک۔ ہرا بھرا، اور جو ہے اس پہ انگور کی طرح، لیکن انگور تو ایسے لٹکے ہوئے جیسے پھل وہ ہوتا ہے، وہ اس طرح سیدھے اس پہ ریڈ کلر کا کوئی پھل لگا ہوا ہوتا ہے، صحیح۔ تو وہ پھینکتا ہے میری طرف ایک توڑ کے، تو وہ مجھے اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ کھا لو، وہ میں کھا لیتی ہوں، پھر اس نے دوسرا پھینکا، تیسرا، اس طرح میں نے 3 کھا لی، جب چوتھا پھینکا تو میں آدھا کھا کے پھینک دیتی ہوں، صحیح۔ اور پھر میں اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتی ہوں تو وہاں پر ایک دھواں دھواں سا ہے، اور کوئی مجھے سفید کپڑوں میں کوئی نظر آتے ہیں، صحیح۔ اور وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ اس وقت میں پریگنیٹ تھی، یعنی پورا صحیح، ٹائم تھا، صحیح، تو وہ مجھ صحیح۔ سے کہتے ہیں کہ یہ جو بچہ آنے والا ہے یہ بیٹا ہوگا، اور تمہیں اس کا بہت خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قطب الحریم ہے، کیا ہے؟ یہ قطب الحریم ہے، قطب الحریم، اچھا ٹھیک ہے، جی ہاں، بالکل یہ صحیح۔ لفظ انہوں نے کہا قطب الحریم ہے، صحیح۔ تو میں ان سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، میں کون ہوتی ہوں؟ بالکل تو کہہ صحیح۔ رہے نہیں، تمہیں اس کی بہت حفاظت کرنی ہے۔ اچھا مجھے ذرا پھر مختصراً میں، بتائیے گا میری بہن، اس لیے کہ جی مجھے بتایا جا رہا جی ہے جی بہت سارے کالرز لائن پر ہیں، اگر آپ مختصراً جی اپنا ہاں خواب بتائیں۔ جی جی عامر صاحب، مختصر سے یہی جی ہے، تو پھر میں ان سے اپنے کچھ میرے پرابلمس ہوتے ہیں، میں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھتی ہوں، تو ویسے ہاتھ تو یوں کر کے جیسے دونوں ہاتھ کھول کے کہتے ہیں در کھل گیا ہے، آمد ہونا باقی ہے، جی اور پھر وہ یہی بات دہراتے ہیں کہ اس بچے کا بہت تمہیں خیال رکھنا ہے، قطب الحریم ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح صحیح۔ اصل میں تو ایک ریکویسٹ، اگر آپ، میں اپنے تمام کالر سے یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے پاس بہت وقت محدود ہوتا ہے، اگر آپ کی کال مل جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت طویل وقت لے کر وہ خواب بیان کریں، سب کو موقع ہمیں دینا ہے، سب کے خواب، ظاہر ہے کہ ہم اس وقت تعبیر اس کی بیان نہیں کر سکتے، لیکن مختصراً اگر اپنا خواب بیان کر دیں۔ اصل میں مجھے بیچ میں بات کرنے کی ایسی عادت ہے کہ میں خواب کے درمیان بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ شجر جو ہے وہ تو خاندان سے کی عبارت ہوتی ہے، اچھا ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا بکھرا ہوا خاندان پھر سے سمٹ جائے گا، خزاں بہار میں بدل جائے گی، اور یقیناً کسی ایسی ہستی کی آمد ہونی چاہیے جس کو کچھ دین سے بھی تعلق ہو، دنیا سے بھی یہ جو گھاس ہے وہ تو دنیا کی نشو و نما ہے، اور وہ جو سونے کا تاج ہے وہ آنے والا پرندہ جو روح ہے، اور اس کا دین سے اور روحانیت سے تعلق جو ہے، اور قطب الحریم تو وہ ایک دو اشارہ دیا کہ اس کے بعد آپ کو حرم شریف کی زیارت ہونی چاہیے تھی، پتہ نہیں جا سکے، نہیں اصل میں ہم ان سے سوالات نہیں کر سکے، اگر وہ مختصر بیان کرتی تو ہم یہ سب پوچھتے بھی کہ بچہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ بہت اچھا خواب ہے، خصوصاً آپ کے بعد جو ہے آپ کے خاندان میں نیکیوں کا بہت فروغ حاصل ہوگا، مبارک۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ
صبح آپ نے ایک بڑی خوبصورت اس میں بات کہی ہے، میں بعد میں تعلیم کے لیے آپ سے پوچھوں گا کہ وہ جو آپ نے فرمایا ہے، اب میری بہن اس وقت لائن پر ہوتی تو میں ضرور اس وقت سوال ان سے پوچھتا، آپ نے جو فرمایا کہ بکھرا ہوا خاندان یکجا ہو جائے گا، پھر سے ہرا بھرا ہو جائے گا، تو یعنی آپ اس میں یہ بھی تعبیر میں لے رہے ہیں کہ شاید کچھ ایسے معاملات تھے کہ گھر ان کا شاید بکھرا ہوا، جو سوکھا ہوا شجر تھا وہ پھر سے ہرا بھرا ہو گیا، جس میں دیمک لگ گئی تھی، دیمک لگ گئی تھی، ویران ہو گیا تھا، دراریں پڑی ہوئی تھیں۔ تھیں۔ اچھا یہ جو انہوں نے 3 دفعہ کھا کے چوتھی دفعہ نہیں کھایا، پھینک دیا، اس وہ کی بھی اولاد کی تعداد سے مراد بھی ہو سکتی ہے، اچھا کہ اتنی اولاد ہوگی اور پھر ضائع ہو جانے کا بھی اندیشہ ہے، یا نہ ہونا، امید ہو کہ نہ ہونا، یہ اندیشہ ہے، لیکن بہت اچھا خواب ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب میں نے خواب دیکھا ہے، بیت اللہ شریف کے سامنے میں کھڑی ہوئی ہوں ماشاءاللہ۔ اور کچھ عورتیں اندر جا رہی ہیں، بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہاں اور کچھ دیر کے بعد میری جس فرش پہ میں کھڑی ہوں نا، سفید فرش ہے، وہ خود اوپر ہوا ہے، ہاں اور بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے ہی جا کے وہ سٹاپ ہوا ہے، اور میں اس کے بعد اندر جا رہی ہوں۔ اچھا میں ماشاءاللہ، نے یہ دیکھا، صحیح۔ اور میں عمرے سے جب واپس آ رہی تھی نا مدینے سے مکہ شریف، تو میرے کانوں میں آواز آئی تھی ایک نعت کی، اور جس طرح مجھے کسی نے کہا کہ یہ نعت آپ لکھیں بھی اور پڑھیں بھی، میں نعتیں لکھتی بھی ہوں، پڑھتی بھی ہوں، اچھا اور میری ایج صرف 15 سال ہے، اور مجھے یہ نعت نصیب ہوئی تھی حضور علیہ السلام نے جیسے مجھے ایک تحفہ دیا تھا مدینے کا۔ جی وہ آپ نے یہ خواب کس وقت مدینے- دیکھا تھا؟ وقت کیا تھا آپ کا؟ نماز فجر سے قبل میں نے دیکھا تھا۔ اچھا جی، اور جب آپ نے دیکھا تو اس کے بعد آپ اٹھ گئی تھیں یا صبح اٹھ کر آپ کو یاد آیا؟ نہیں، اس کے بعد میں اٹھی تو نماز فجر کا وقت تھا، میں نے نماز ادا کی تو اس کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ اور آپ 5 وقتہ نمازی ہیں ماشاءاللہ؟ جی ماشاءاللہ، 5 وقت کی نمازی ہیں ہم۔ اچھا ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ تو جو نعت آپ کو بتائی گئی، وہ الفاظ جو آپ کے کان میں سنائی دیے، وہی نعت آپ نے لکھی؟ جی وہ بھی لکھی ہے، اور میں اس کے علاوہ بھی لکھتی ہوں، تو میں چاہتی تھی، میں تو گناہگار سی بندی ہوں، تو آپ نعت خواں آئے ہیں، آپ وہ نعت کمپلیٹ کریں اور پڑھیں، میری بڑی ایک خواہش ہے آپ سے، میں کب سے کہنا چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ جی ضرور، میں آپ سے بعد میں رابطہ کروں گا، لیکن پہلے آپ کے خواب کی تعبیر علامہ حمزہ علی قادری صاحب۔ وہ نعت تو ای میل کر دیں، اچھا نعت تو ای میل کر دیں، بالکل۔ اور بات یہ کہ بیت اللہ شریف کا دیکھنا بہت مبارک ہے، اس میں کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہے، بعض خواب براہ راست اچھے ہوتے ہیں، جس میں خانہ کعبہ کا دیکھنا اور عورتوں کا دیکھنا، ان کے ساتھ جانا، آپ کا دروازے تک جانا، یہ ہے کہ آپ جو ہے دوسروں کے لیے دعا کیا کریں، اللہ آپ کی دعائیں قبول فرماتا ہوگا، لیکن یہ مقبولیت کی نشانی ہے۔ اچھا باب ملتزم ہے نا دروازہ۔ اچھا یہ فرش کا اوپر اٹھنا، پھر دروازے تک جانا، روحانیت نے بلند کیا اور باب مراد تک پہنچایا، صحیح، اور اس میں داخل ہونا، امن میں آ جانا، صحیح، جیسے اللہ فرمایا جو اس میں داخل ہو وہ امن میں آ گیا۔ اور اس کے بعد ہمارے ہاں تو امن، حج کی بھی تکمیل اہل محبت کے یہاں مدینہ شریف میں ہوتی ہے، الحج والعمرہ، حج و عمرے کی وہ مکمل کیا کرو، تو ہم یہ سمجھتے ہیں مکمل جب ہوتا ہے جب انسان مدینہ شریف پہنچتا ہے، یہ محبت کی بات ہے، تو ان کا وہاں سے بھی مدینہ شریف بھی حاضر ہونا جو ہے ماشاءاللہ اس مقبولیت کی سند ہے۔ ناشیف لکھا کہہ رہے ہیں بہت مبارک ہو آپ کو مشورہ یہ۔ اچھا مجھے یہ وہ اتنے ماشاءاللہ وہ تو علماء کے لیے بہت ضروری ہے، دیکھ اس وقت دیکھا کیسے دیکھا فلاں، یہ اس وقت جو باتیں ہو رہی ہیں نا حضرت، اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ جس وقت وہ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، جس وقت وہ خواب سنا رہا ہے، یہ بھی تو ایک حقیقت ہے۔ تو میں تو اسی سے کچھ استفادہ کروں گا انشاءاللہ، ورنہ وہ بہت دیر ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، تو بہت مبارک خواب ہے، لیکن درخواست یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے دعائیں کیا کریں، اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے۔ سب سے پہلے تو ہمارے لیے دعا کریں۔ الحمدللہ جی، آپ کی دعائیں ماشاءاللہ سب کے لیے ہوتی ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ یہ میں نے بھی خواب دیکھا تھا کہ میں تو خیر ابھی حج سے آئی ہوں ہو کے، جزاک میں نے اللہ۔ حجر اسود کا زیارت نہیں کری تھی، بس وہ دیکھتی ہوں خواب میں اکثر۔ آپ نے حجر اسود کی زیارت نہیں کی تھی؟ بس وہ ہاتھ نہ لگا سکی میں نا۔ اب آپ اس کو مسلسل خواب میں دیکھتی ہیں حجر اسود کو؟ جی آج۔ اچھا کس حالت میں دیکھتی ہیں آپ حجر اسود کو؟ اسے چوم رہی ہیں، اس کے قریب ہیں؟ میں تہجد پڑھ کے جب سوتی ہوں نا تو جب یہ چیز مجھے ضرور نظر آتی۔ نہیں آپ نے سنا نہیں میرا سوال، آپ کس حالت میں دیکھتی ہیں؟ اس کو چوم رہی ہیں، اس کے قریب ہیں یا جا رہی ہیں؟ اس کو دیکھتی ہوں نظر سے، اور بس اسی ٹائم فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ آپ مسلسل دیکھ رہی ہیں؟ ہاں، یہ 1 ہفتہ ہو گیا لگاتار۔ اور لگاتار یہ آپ فجر کے وقت ہی دیکھ رہی ہیں؟ لائن ڈراپ ہو گئی۔
جی ماشاءاللہ. دیکھیے ایک تو فجر کا وقت مبارک ہوتا ہے اور دوسرا مائنڈ سائنسز میں آدمی نیند میں ڈیپ اس وقت جاتا ہے جب وہ رات کے تیسرے پہر میں ہوتا ہے. یعنی جو مختلف دریاؤں سے گزرتا ہے تو پچھلے پہر جا کے دماغ جو ہے وہ گہری نیند میں ہوتا ہے تو پھر اس کا باطن زیادہ جاگ جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت کے خواب زیادہ حقیقت سے قریب ہوتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے جو مذہبی طور پہ ابھی مکمل نہ ہو، ورنہ حقیقت تو یہ کہ فجر کا وقت جو ہے وہ بہت وہ نزول کا وقت ہے، فرشتوں کی آمد کا وقت ہے، جی قرآن کا نزول اور بہت مبارک باتیں. تو بہت مبارک خواب ہے. حجر اسود کا نہ دیکھنا ایک ایسی کمی کا احساس ہے جو بار بار ان کو وہ دلاتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں بہت مبارک ہو. وہ ایک دفعہ آپ دیکھ لیتی ہیں، اس سے زندگی بھر کا دیکھنا ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو. اور آپ اگر دروشی پڑھتی رہیں اور لئی لاف پڑھتی نہیں اور دعا مانگتی نہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آپ کو حجر اسود کا بوسہ بھی مل جائے گا. فاصلے دور ہوتے ہیں سفر سے قیام سے. واہ واہ. ہم سمجھتے ہیں فاصلے دور ہو جاتے ہیں درود اور سلام سے. واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے. اچھا ایک بات کا مجھے جواب دیجیے گا، پھر میں ایک اور خواب آپ کے پروگرام کے لیے شامل کرتا ہوں. مجھے یہ بتلائیے علامہ صاحب، آپ نے فرمایا کہ یہ جو خواب ہوتے ہیں انسان جب بہت زیادہ گہری نیند میں ہوتا ہے تو وہ رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے یا پچھلا پہر کہہ لیجیے آپ، لیکن جن کی نائٹ شفٹ ہوتی ہے وہ رات بھر بیچارے کام کرتے ہیں، اب وہ دن میں سوتے ہیں آگے، وہ بھی تو خواب دیکھتے ہوں گے نا. نائٹ شفٹ والے جو اخبار کی صنعت سے وابستہ لوگ ہیں، جو صحافی ہیں، جو میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں، ہمارے بہت سارے رپورٹرز کیمرہ مین رات بھر کام کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھروں میں جاتے ہیں، تو کیا ان کا خواب وہ تو دن میں سوتے ہیں؟ شب بیدار اللہ والے بھی ہوتے ہیں. تو اب وہ بات یہ ہے کہ جس وقت وہ تیراک سمندر کی تہ میں گیا، جس وقت وہ دماغ گہرائی میں گیا، عام انسان جو ہے وہ جب سونا شروع کرتے ہیں پہلے حصے میں دوسرے میں تھوڑی سی اور گہری نیند، تیسرے پہر جو ہے رات کے وہ ان کی نیند گہری ہو جاتی ہے اور گفتگو عام سطح پہ اور عام لوگوں کے لیے ہوتی ہے. لیکن جو شب بیدار اللہ والے ہوں تو ان کے فجر کی نماز کے بعد، اشراق کے بعد، چاش کے وقت کے خواب بڑے صحیح ہوتے ہیں. یہ تو شب بیدار اللہ والے ہو گئے نا. میں تو عام جنرل بات کر رہا ہوں جو بیچارے نائٹ شفٹ کے مزدور ہیں، جن کو ہم حالانکہ وہ بھی اللہ والے ہی ہیں، سبھی اللہ والے ہیں، ان کا مقام اصل میں ہم لوگ عالم بھی اس کو سمجھتے ہیں جیسے کتاب پڑھی ہو. جی جی. وہ ہنرمند کو عالم نہیں سمجھتے. اسی طرح کیا پکڑی آپ نے بات، میں یہی کہنا چاہتا تھا. اور جو روزی کمانے والا شخص ہے، عقل حلال صدق مقال، دو ہی تو شرط ہیں. تو وہ جو روزی کما رہا ہے محنت سے وہ بھی ولایت کے ایک حصے پہ ہے. تو وہ بھی میں نے مثال اسی دی کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ کیونکہ میں مزدور ہوں تو مجھے وہ اب دن کے خواب میرے تو اچھے نہیں ہوں گے. تو میں نے بتایا اللہ کے ولیوں کو اکثر اشراق اور چاشت کے وقت کے خواب جو ہوتے ہیں، یعنی گہری نیند جب ہو جائے، اصل چیز ہے، اصل چیز ہے گہری نیند. بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم عامر بھائی. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. میں مسز ریحان بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. جی میرا مسز یہ خواب ہے جی کہ میرے نند اور نندوئی پچھلے سال حج پہ گئے تھے تو مجھے بھی جانا تھا تو میں جا نہیں سکی میرے ہسبینڈ میں کمر کی تکلیف کی وجہ سے، لیکن مجھے جانا تھا حج پہ. لیکن میں نے خواب میں دیکھا اسی رات کے میں نا پھول پہنی ہوئی ہوں، آرام پہنا ہوا ہے میں نے، اور میں سفید کپڑوں میں ہوں اور سوزوکی میں بیٹھ کے پھول پہنا کے سب کو ہاتھ ہلا کے اور جیسے سب مجھے مبارکباد دے رہے ہیں کہ میں حج پہ جا رہی ہوں. لیکن مجھے مہروں کا بھی مسئلہ ہے، پھر میں جا نہیں سکی، بچے بھی میرے چھوٹے تھے، تو مجھے یہ معلوم کرنا ہے. اور میرے نند اور نندوئی چلے گئے تھے حج پہ. اچھا، تو مجھے آپ سے بس یہی خواب آپ نے اپنا حلیہ جو دیکھا اس میں آپ نے پھول پہنے ہوئے ہیں اور آپ یعنی کس طرح وہ احرام کی حالت میں واپس آ رہی ہیں؟ نہیں، میں جا رہی ہوں ان کے ساتھ، جیسے ہم نے حج پہ جا رہی ہوں. رات کو خواب میں انہوں نے آ کے بتایا ہے براہ راست کہ ہم جا رہے ہیں، اچھی کو بھی بھیج دو. اچھا، اور آپ نے جو کپڑے یعنی وہ احرام آپ نے جو خواتین کا احرام جو ہوتا ہے وائٹ پہنا ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور پھول بھی پہنے ہوئے میں نے، اور سوزوکی میں بیٹھی ہوں، براہ راست میں نے ہاتھ ہلایا ہے کہ میں جا رہی ہوں حج پہ. جب آپ اٹھیں تو آپ کی کیفیت کیا تھی یہ خواب دیکھنے بس مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی، یہ میرا دل عجیب سا ہو رہا تھا سارا دن کہ میں نے یہ خواب دیکھا. اب آپ سنیے علامہ حمزہ علی قادری صاحب کیا تعبیر بیان فرمائے. چلیے، میں تو آج ویسے ہی کعبے کے تصور میں بیٹھا تھا. ماشاءاللہ سارے خواب دیکھیے، الحمدللہ سارا تعلق. اور یہ احرام کے ساتھ دیکھنا تو یہ سمجھیے کہ حاضری اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بالکل احرام کی حالت میں. یعنی نیت کا ثواب مل گیا ہے، نیت روح جو ہے وہ ہو آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف تسلی و تشفی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنے خاندان والوں کی مدد کرتی رہتی ہوں گی. ایسے لوگ عموماً ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کسی کی انہوں نے پرورش کی ہوتی ہے. لائن پہ چلی گئی، آپ ہیں اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہیں؟
نہیں اچھا چلیے چلی گئے. تو احرام کے ساتھ دیکھنا، ہمارے جو وہاں لوگ ہوتے ہیں جلدی سے کاٹ دیتے ہیں، یعنی کہ رکھا ہے اور بھی لوگ ہوتے ہوں گے، تو وہاں جو احرام میں دیکھنا تو ماشاءاللہ بہت مقبولیت کی بات ہے. صحیح کہ اللہ چاہے تو حج کا ہی جیسا قبول فرضیت اپنی جگہ ہوتی ہے، ثواب اپنی جگہ ہوتا ہے. اگر بیمار ہیں، مجبوری ہے، نہیں جا سکے اور احرام میں دیکھا اور گلپوشی تک کے ساتھ دیکھا تو اللہ چاہے تو حج کا ثواب بھی دے سکتا ہے، فرضیت ادا نہیں ہوگی. اب میں یہ درخواست کروں گا کہ اللہ صحت بھی دے اور حاضری بھی نصیب ہو، رات کو 2 نفل پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں ہدیہ نذرانہ، اور پھر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حاضری نصیب فرمائے. مدینہ شریف کی نیت رکھیں. حج و عمرہ راستے کی بات ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدایے، نذرانے، لنگر، ہر طرح کی چیزیں جاتی ہیں، لیکن حضور کو نماز سے بڑی محبت ہے. جس امتی کی طرف سے نماز کا تحفہ جاتا ہے، حضور کی آنکھوں کو قرۃ عین فی الصلاۃ، تو وہ اللہ نے نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے. اب اگر 2 نفل پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ تو کیا عجب اللہ ان کو واقعی حاضری نصیب فرمائے. بالکل صحیح. ایک اور خواب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر ایکچولی ہم لوگ عمرے پہ گئے ہوئے تھے. میری شادی ہوئی ہے تقریباً 7-8 ماہ ہو گئے ہیں. تو شادی کے بعد ہم لوگ عمرے پہ گئے تھے. تو عمرے پہ فجر کی اذان کے ٹائم میرے ہسبینڈ سوئے ہوئے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ میں نا خانہ کعبہ کے اندر سے نکل رہی ہوں. وائٹ ڈریس پہنا ہوا تھا میں نے. تو خانہ کعبہ کے اندر سے نکل رہی ہوں آہستہ آہستہ چل کے، ہنستے ہوئے نکل رہی ہوں. تو اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا، یعنی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آپ خانہ کعبہ کے اندر سے یا جو مطاف کا، نہیں ایک تو خانہ کعبہ کا اندر ہے یعنی ملتزم کا دروازہ کھلا اور اندر سے نکلی آپ، اور ایک خانہ کعبہ جو مطاف کا حصہ ہے وہاں سے آپ. خانہ کعبہ جو اندر سے دروازہ کھلا نا، اچھا وہاں سے اندر سے ہوائی نکل رہی ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. علامہ صاحب کی گفتگو سماعت فرمائیے اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ رہیے گا. جی میں تو حیران ہوں کہ میں نے بھی کہا کہ میں تو کعبہ دیکھ رہا ہوں. آج سارے میں آپ سے بلکہ میں کہنے والا تھا جتنے خواب آ رہے ہیں اس کا تعلق. جی میں نے تو دن کا خواب یہ دیکھا ہے کہ آج مجھے کعبہ نظر آیا. اللہ اکبر. تو بہت مبارک ہو. کعبے کے اندر داخل ہونا ایک تو امن کی علامت ہے اور آپ کی مقبولیت ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ ڈرنے والی ہیں اور انشاءاللہ کہیں راستہ آپ کا رکے گا نہیں. آپ کی منزلیں آسان ہوتی جائیں گی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، کیونکہ آپ داخل بھی ہوئیں اور سہل اور امن کے ساتھ آپ بیت اللہ شریف سے نکل بھی. تو بہن ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں آپ سب سے زیادہ دینی معاملات میں یا دینی باتوں میں سب کو تلقین کرتی رہتی ہیں گھر میں؟ صلح پسند ہے. صلح آپ کرتی ہیں ایسا؟ ہاں جی کرتی ہوں میں. آپ ہی کرتی ہیں؟ زیادہ تر آپ کر رہی ہوتی ہوں گی. ہاں جی، جو بھی فرینڈ ملتی ہے میں اسے کرتی ہوں. اچھا، اور گھر میں بھی کرتی ہیں؟ شوہر صاحب کو بھی کہتی ہیں، بچوں کو بھی کہتی ہیں؟ جی بالکل. اچھا بالکل. اور صلح پسند بھی بہت ہیں، لڑائی جھگڑے سے دور رہتی ہیں؟ ایکچولی سر پتہ نہیں ان دنوں ہماری دونوں میری اور ہسبینڈ کی لڑائی بہت زیادہ ہو رہی ہے. یہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے. اچھا، کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا نام پوچھ رہے ہیں علامہ صاحب، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ارم ہے اور میرے ہسبینڈ کا نام تصدق ریاض ہے. پکارتے کیا؟ تصدق ہی کہتی ہیں کچھ اور کہتی؟ تصدق ریاض. نہیں آپ ان کو کیا کہتی ہیں؟ تصدق؟ میں ان کو، انہوں نے حج کیا ہوا ماشاءاللہ سے، میں ان کو حج صاحب بولتی ہوں. حاجی صاحب بولتی ہیں. تصدق اگر آپ کہتی ہیں تو وہ تصدق ہی ہو جاتے ہیں آپ. اصل میں حاجی صاحب کہنے سے یہ ہو رہا ہے کہ یا تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی تعلیمی پوزیشن ان سے زیادہ اچھی ہے بہن. جی بالکل. تو وہ ایک تو ان میں بھائی وہ بھی تو نہیں دیکھ رہے ہوں گے پروگرام. اچھا نہیں سر وہ نہیں دیکھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک خواب تو ہمیشہ ڈاکٹر صاحب پیار دیتے ہیں، لیکن میں آج اپنے سوال کرنے والوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھ سے سوال میرے پروگرام میں وہی کرے جو مجھ سے محبت کرے، کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے کہ لا تحدث رؤیاک الا حبیبا لبیبا. لا تحدث رؤیاک الا حبیبا لبیبا. دیکھو اپنا خواب ہرگز اس کو نہ سنانا جسے تو محبت نہیں کرتے، جسے پسند نہیں کرتے ہو نا. ایک تو یہ بات ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک احساس کمتری ہے ان میں کہ وہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہیں اور آپ ان پہ غالب ہیں. تو وہ اس کا رد عمل یہ ہو رہا ہے کہ وہ بات پہ ناراض ہونا، اعتراض کرنا یا آپ کی بات نہ مان کر تسلی دینا. تو ایک تو یا سلامو یا ودودو پڑھیں اور کچھ کوشش کریں کہ آپ گھر میں DIG بن جائیں، ان کو IG بنا لیں. حاجی تو ہیں وہ، لیکن آپ انہیں IG کہیں، IG بنا لیں انہیں آپ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ویسے میں آپ کو ایک بات بتلاؤں
کہ اچھی بات کی ہے نا کہ آپ ڈی آئی جی بن جائیں انہیں آئی جی بنا لیں، لیکن جو اچھی بات ہے جو علامہ صاحب نے ہی بتلائی وہ یہ کہ آپ امن کے گھر سے نکل رہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے اور امید ہے اور یقین ہے انشاءاللہ امن کی اب بات ہوگی، کیونکہ آپ نے خواب میں امن کے گھر سے اپنے آپ کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ شاید اس بات کی بھی بشارت ہو کہ اب امن ہوگا زندگی میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور سر وہ تھوڑی سی مجھے اور پوچھنی ہے. ہاں جی پوچھیے. سر ایکچولی میرے گھر میں نا تویز وغیرہ کا بھی ہے نا تھوڑا سا اثر وغیرہ مجھے، کیونکہ میں ایک قاری صاحب ہیں ان کے پاس گئی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کے گھر میں تویز وغیرہ بھی ہو رہے ہیں. اچھا چلیں، یہ تو ایک بالکل الگ موضوع ہے، اور چونکہ اب وقت ختم ہو رہا ہے، آج صرف خواب سے متعلق بات کرنی تھی. ہم علامہ صاحب سے کہیں گے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد جب ہم پروگرام ختم کریں گے تو ان سے پوچھ کر آپ کے ہم فون پر ان سے بات کرا دیں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ علامہ حمزہ علی قادری صاحب آپ کا، آپ پروگرام میں تشریف لائے اور آج بڑا اچھا لگا ماشاءاللہ. سارے خواب کعبۃ اللہ سے متعلق، مدینہ منورہ سے متعلق، حرمین طیبین تھا آج تو ماشاءاللہ پروگرام پر چھایا ہوا. ایک چھوٹا سا وقفہ لینے جا رہے ہیں، وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے سربراہ، اور مسائل آپ کے حل وظائف سے. لیکن میں سوال آپ کے سامنے رکھے جا رہا ہوں، سوال میں کر نہیں پایا. ویسٹ پوائنٹ کی فوڈ فیکٹری، بہت کم وقت رہ گیا، آپ نے جلدی جلدی جواب دینا ہے کہ کن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسیل الملائکہ کا اعزاز حاصل ہے، یعنی جنہیں فرشتوں نے غسل دیا. کن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسیل الملائکہ کا اعزاز حاصل ہے، یعنی جنہیں فرشتوں نے غسل دیا. ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دے کر آپ ان کا نام لکھیے اور 436 پر سینڈ کر دیجئے. اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا. بہت بہت شکریہ علامہ حمزہ علی قادری صاحب آپ کا. ایک وقفہ لینے جا رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. اور یہ جو سیگمنٹ ہے یہ ہے مسائل آپ کے حل وظائف سے. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے سربراہ مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تشریف لائے ہیں. بدھ اور جمعرات کو یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا انشاءاللہ ہماری کوششیں جاری ہیں کہ مولانا صاحب کو زیادہ دیر کے لیے اپنے پاس رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیاب کرے گا. قبل اس کے کہ میں آپ کے سوالات کا سلسلہ مولانا صاحب تک لے کر جاؤں، پہلے ان کو ادب سے سلام کہہ دوں میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج گرامی بخیر. الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور آپ کی اجازت ہو تو جو آپ نے مجھے ہدایت دی ہے میں اس کو پہلے بیان کر دوں. مولانا صاحب تشریف لائے تھے تو انہوں نے ایک نسخہ ہمیں بھی دے دیا ہے پڑھنے کے لیے، اور ہمارے توسط سے، یعنی اب آپ کو جو میں بتاؤں گا تو سب پڑھ سکتے ہیں. یہ ان کی ہدایت بھی ہے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو سوالات کرتے ہیں تو اب فردن تو سب کو جواب یہ دیتے ہی ہیں جہاں بھی ملاقات ہو جاتی ہے، یا جو بہنیں وہاں پہنچتی ہیں پردے میں رہ کر، وہاں مرد حضرات گفتگو نہیں کرتے ہیں بلکہ وہیں معلمات خواتین سے ملاقات کرتی ہیں. تو اس کے باوجود انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک اسلامی ماہ کا نصاب ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اوراد اور وظائف ایسے بتاتے ہیں کہ جن کو اگر آپ خود پڑھ لیں تو پھر سوالات کی گنجائش نہیں رہتی، بلکہ بہت سارے معاملات اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل سے ویسے ہی حل فرما دیتا ہے. تو جو انہوں نے مجھے اسلامی ماہ کا نصاب بتایا ہے وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. انہوں نے بتلایا ہے کہ 5 تسبیحات آپ نے پڑھنی ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. اور 3 نفلی روزے پورے ماہ میں آپ نے رکھنے ہیں. 3 نفلی روزے پورے ماہ میں کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح روزانہ آدھے گھنٹے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. تعداد میں نہیں پڑھنا، آدھے گھنٹے پڑھنا ہے. اب آدھے گھنٹے میں آپ نے 100 مرتبہ پڑھا، 200 مرتبہ پڑھا، 1000 مرتبہ پڑھا، لیکن آدھے گھنٹے آپ نے پڑھنا ہے. اسی طرح روزانہ 2 رکعت عشاء کے بعد صلاۃ التوبہ. عشاء کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ. یہ تو ویسے بھی اتنا خوبصورت نسخہ ہے، یہ ہمیں روز پڑھنی چاہیے. ہماری پورا دن اتنے گناہوں میں گزر جاتا ہے کہ صلاۃ التوبہ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں، اور 4 چیزیں بڑی اچھی ہوتی ہیں. سمتیں بھی 4 ہیں، خلیفہ بھی 4 ہیں، اللہ کے پیارے پیارے فرشتے بھی 4 ہیں. تو یہ 4 چیزیں ہیں، یہ موجود ہیں. 5 تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. 3 نفلی روزے پورے ماہ میں، روزانہ آدھا گھنٹہ درود شریف، اور روزانہ 2 رکعت عشاء کے بعد صلاۃ التوبہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی میں اپنا نام نہیں بتانا چاہوں گی عامر بھائی. نہیں بتائیے. ایک تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو عمرے کی. شکریہ جی. بہت
دوسرا یہ کہ میں نا مشیر فاروق صاحب سے وظیفہ لینا چاہتی ہوں. مجھے نا نیند نہیں آتی, گھبراہٹ اور بے چینی بہت ہوتی ہے, اور چھری یا کوئی چیزیں دیکھ لوں تو مجھے خوف آنے لگتا ہے, ہاتھ میرے کانپنے لگتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے بس یہ نا میرے ہاتھ سے کسی کو لگ جائے گی, یہ نقصان ہو جائے گا. اپنے بچے ہیں ان کو بھی دیکھ کے سکون نہیں آتا, اپنے گھر میں بالکل آرام نہیں آتا, دل کرتا ہے کہ کہیں چلی جاؤں ان سب کو چھوڑ کے. پھر ابھی بھی جیسے آپ سے بات نہیں ہو رہی, میرے کندھے بھاری ہو جاتے ہیں اور دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے. تو پلیز میرے لیے نا کوئی وظیفہ بتائیں, میں بہت پریشان ہوں. سماعت فرمائیے مولانا بشیر فاروق قادری صاحب کو. جی ایک تو پیاری بہن, رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ تسمیہ شریف یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سونا ہے, لیکن سونے سے پہلے وضو کر لیں, آنکھوں میں سرما لگا لیں, اور جس طرح وضو کیا ہو اسی طرح گیلے بدن سے ہی سو جائیں, انشاءاللہ جلدی نیند بھی آ جائے گی. اور خوف سے نجات کے لیے یا حفیظ و یا اللہ, یا حفیظ و یا اللہ دن میں بغیر گنتی پڑھتی رہا کریں. بغیر گنتی, ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. عامر بھائی. جی فرمائیے. عامر بھائی, میرے بیٹے کا مسئلہ ہے, اس کا ویزا لگا ہے سنگاپور کا. اچھا, تو اس کے لیے کوئی وظیفہ پوچھ رہی ہوں. سنگاپور کا ویزا لگا ہے کام کے لیے؟ جی کام کے لیے. اچھا جی, بالکل ٹھیک ہے, آپ سماعت فرمائیے. جی 1 سال کے لیے. بھائی میں بہت پریشان ہوں, کوئی وظیفہ بتائیں. آپ کس بات سے پریشان ہیں؟ بس پتہ نہیں کہ بیٹا جا رہا ہے, اس وجہ سے پریشان ہے؟ جی. اچھا, ماں تو ہوگی پریشان, بیٹا چلا جاتا ہے تو ماں تو پریشان ہوتی ہے. لیکن مولانا بشیر فاروقی صاحب آپ کے اطمینان قلب کے لیے کیا فرما رہے ہیں وہ سنیے. فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت سورج نکلنے سے پہلے کر لیا کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہر کام بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. سورج نکلنے سے پہلے. بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. عامر صاحب بول رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں, فرمائیے. جی مجھے تو خوشی سے وہ بولا بھی نہیں جا رہا, شکر ہے میری آج کال مل گئی. بڑی مہربانی. سوال کیا کیجیے گا؟ تو میں نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ ہمارے گھر میں نا ٹینشن بہت زیادہ رہتی ہے. اچھا. وہ امی ابو کی ہر وقت کوئی نہ کوئی تھوڑے اختلافات ہو جاتے ہیں, اور گھر میں بیٹیوں کے ساتھ جیسے ہو گیا بیٹے کے ساتھ اس طرح کے, اور گھر میں وہ بھائی کی بھی جاب نہیں ہو رہی اچھی سی, اور اس طرح کے وہ کوئی ایسا وظیفہ ہو جائے جس میں سب وہ ٹھیک رہیں اور گھر میں برکت ہو اور ہم بھی دین کی طرف چلیں. اچھا, والد صاحب زیادہ غصے میں رہتے ہیں گھر میں یا والدہ بھی؟ دونوں ایک جیسے ہیں, بس میرے وہ دونوں کا ایک جیسے دوسرے سے مزاج نہیں ملتا. اچھا, دونوں کا ایک دوسرے سے مزاج بھی نہیں ملتا اور بچوں پر بھی غصہ کرتے رہتے ہیں. ہاں بس یہ بات ہے. اور وہ بھائی کا بھی نوکری کا مسئلہ ہے, ہمیں بھی کوئی چیز بتائے, ہم بھی ہر وقت پڑھیں جس سے برکت ہو اور نیکی کی طرف ہم آئیں. جی بہتر. جی فجر کی نماز کے بعد 3 تسبیحاں بسم اللہ شریف کی اور 3 تسبیحاں درود شریف کی, یعنی 6 تسبیحاں آپ کو پڑھنی ہوں گی. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لاکھوں کروڑوں نیکیاں بھی آپ کے ہاتھ آئیں گی, اور یہ جتنی پریشانی آپ نے بیان کی ہیں وہ دور ہو جائیں گی. 300 مرتبہ تسمیہ شریف یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 300 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا کوئی اور بھی درود پاک پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں. اچھا, لیکن آپ نے جو درود بتایا یہ اگر پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. ہاں ذرا اگر ان کے لیے مشکل نہ ہو تو. اگر مشکل نہ ہو تو ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. جی فرمائیے. ہلو. فرمائیے. ہلو. ہاں بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے میری بہن. ہاں ادا, مجھے آپ سے وظیفہ پوچھنا ہے. جی ادی پوچھیے. ادی پوچھیے. ہاں ادی, میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. جی ادی. اچھا, میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی. یہ ہے کہ ہمارے اوپر قرض بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے کاروبار میں بھی کوئی مطلب نہیں ہو رہی کچھ بھی, یہیں پیسہ آتا ہے وہیں قرض میں چلا جاتا ہے, مگر سود کا قرض بہت زیادہ ہمارے اوپر ہے. اب کوئی ایسا وظیفہ بتائیں, کوئی دعا وغیرہ بتائیں تو ہم کریں. ہم بہت پریشان ہیں. انشاءاللہ. ادی تنجی مہربانی. آپ سنیے کہ ابھی بشیر فاروقی صاحب کیا بتا رہے ہیں. جی بہن, پہلے تو یہ اللہ سے توبہ کر لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے بچا لے, کیونکہ یہ گناہ ہے قرض سود پر لینا. اب نہ جانے کیوں لیا تھا, اللہ جانتا ہے, آپ جانتی ہیں. سورہ قریش لإیلاف قریش, یہ سورہ پاک 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد تلاوت کیجئے گا. یہ وہ صورت ہے جو آپ کو امن بھی عطا کرے گی اور رزق بھی عطا کرے گی. صحیح, بالکل صحیح. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. جی آپ سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری وائف کے آدھے سر میں درد رہتا ہے. اچھا. یہ کافی دیر سے پرابلم ہے انہیں, تو وہ دوائی وغیرہ بھی لیتی رہی ہیں, لیکن وقتی طور پہ فائدہ ہوتا ہے, پھر ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں درد شقیقہ.
آدھے سر کا درد جو ہے. تو اب یہ آپ ان کو صرف ادویات دیتے ہیں؟ جی ادویات بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے بالکل صحیح. اب آپ مولانا بشیر فاروق قادری صاحب سے سماعت فرمائیے کہ وہ کیا آپ کو وظیفہ بتا رہے ہیں. جی 2 باتیں ہیں. جس وقت آپ گھر پر ہوں ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر جہاں درد ہو رہا ہے وہاں 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر پہلے سر پر ہاتھ رکھیں، پھر سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں اور ان کو دم کریں. جب آپ گھر پہ نہ ہو ان کو درد ہو رہا ہو تو خود ہی اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے آپ پر دم کریں اور اس ہاتھ پر دم کر کے ہاتھ کو سر پر پھیریں. دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس اس طرح کے مرض کے لیے 6 نسخے ہیں. آپ مجھے جہاں سے بھی فون کر رہے ہیں مجھے سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پہ خط لکھیں گے تو میں آپ کو 6 نسخے سر کے درد کے علاج کے بھجوا دوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مولانا بشیر فاروق قادری صاحب آپ کا. ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کس صحابی رسول یا کن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسیل الملائکہ کا اعزاز حاصل ہے، یعنی جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا. عامر علی صاحب نے کراچی سے صحیح جواب دے دیا ہے. مشکل سوال تھا لیکن انہوں نے صحیح جواب دے دیا ہے. ان کا نام تھا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اتنے بے تاب و بے قرار تھے کہ وہ فوراً جہاد میں دوڑے چلے آئے اور انہوں نے اس وقت غسل نہیں کیا تھا. پھر وہ شہید ہو گئے اور جب شہادت کے بعد دیکھا تو ان کے بال گیلے تھے. ان کی اہلیہ نے جب اشارہ کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں فرشتوں نے غسل دیا ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا بشیر فاروق قادری صاحب کا. دعا کی طرف بڑھتے ہیں لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں. ٹیلی ویژن پر آپ اکثر و بیشتر ان کو دیکھتے رہتے تھے، اب آج کل پروگرام نہیں کرتے ہیں. ایک زمانے میں ARY نیوز پر کیا کرتے تھے. جاوید ملک صاحب، ان کی والدہ قضائے الہی سے وفات پا گئی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، ان کے صبر کے لیے بھی دعا ضرور فرمائیے گا. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم سب کی، ہمارے والدین کی، تمام امت کی بخشش و مغفرت فرما. محرومہ کا جن کا تذکرہ ہم نے کیا پروردگار ان کو بھی جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرما. سب کو عذاب قبر سے بچا، سب کو جہنم کی آگ سے بچا. اے مالک و مولا، ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو، پوری امت کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا. تہجد، اشراق، چاشت، اوابین کا پابند بنا. نیک پرہیزگار، والدین کا فرما بردار، سچا عاشق رسول بنا. نیکیاں کرنے کرانے والا بنا، برائیوں سے بچانے والا بنا. اے اللہ ہم سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا. امن و عافیت کی زندگی ہمارا مقدر بنا دے. ناگہانی آفتوں سے بچا لے، مہلک بیماریوں سے بچا لے، حادثات سے بچا لے، بھوک اور پیاس کے نقصان سے بچا لے. اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما. تنگ دست فقر و فاقہ میں اور بے روزگاری میں گرفتار تمام کو غیب سے روزی عطا فرما. برسر روزگار لوگوں کے لیے غیب سے رزق میں اضافہ فرما. اے اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر دے، قرض داروں کے قرض اتار دے، بے رشتوں کے رشتے کروا دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. ہم سب کی اور پوری امت کی جملہ بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما. سب کی جائز دعائیں مرادیں پوری فرما. جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بہت شکریہ مولانا بشیر فاروق قادری صاحب آپ کا اتنی خوبصورت دعا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. عالم اور عالم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور رات آپ جو خواب میں دیکھیں اس کی تعبیر کل ہم سے ضرور پوچھیے گا کیونکہ مفتی عابد مبارک صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. اللہ حافظ.